الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مسلمان اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے، اس کی وحدانیت کا دم بھرتا ہے، اس کو معبود مانتا ہے، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹکاتا ہے، صرف اسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے. اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں اہل ایمان کی مدد اور نصرت فرمائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آج مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہے؟ آج کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تعداد کے اعتبار سے اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے. دنیا کی 6 ارب کی آبادی میں سے 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. گویا کہ دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے 57 مسلمان ممالک کو ہر اعتبار سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان غیر مسلم طاقتوں کا محتاج رہتا ہے. بطور مثال کے آپ پاکستان کو لے لیجئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وطن کو افرادی اور دفاعی اعتبار سے طاقت بخشی ہے، تو معاشی طور پر اس کا دار و مدار غیر مسلم اقوام پر ہے. عرب ممالک، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو دیکھیے، معاشی طور پر وہ مضبوط ہیں لیکن دفاعی اعتبار سے کمزور ہیں اور وہ غیر مسلم طاقتوں کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں. تو دنیا میں ایک بھی ایسا مسلمان ملک نہیں ہے جو غیر مسلم طاقتوں کی دست اندازی سے محفوظ ہو اور سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ رکھتا ہو. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اہل ایمان کی مدد کی ہے، مدد کا وعدہ بھی کیا ہے. تو اس دور میں تو اہل ایمان یہی مسلمان ہیں، یہی 57 مسلمان ممالک ہیں اور ان کے اندر بسنے والے اہل ایمان ہیں. تو ان کی مدد کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم طاقتوں کی مدد کرتا ہے یا معاملہ کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے ہر دور میں ایمان والوں کی، اور جگہ جگہ یقین بھی دلاتا ہے کہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے کہ تم اہل ایمان ہو، تم نے اللہ پر ایمان رکھا ہے تو بدلے میں اللہ تمہارے معاملات نمٹائے گا، تمہارا کارساز ہوگا، تمہیں مشکلات سے نکالے گا. وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے کہ اس کی مدد سے آگے کسی کی مدد نہیں ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، تو کوئی طاقت تمہارے اوپر غلبہ نہیں اختیار کر سکتی، تم مغلوب نہیں ہو سکتے جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور اسی طریقے سے مختلف روایات میں بھی اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے اور کرتا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ مدد الٹپ نہیں ہے، اس مدد کے کچھ ضوابط ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد ضرور کرتا ہے لیکن کچھ ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اب اس میں ایک ضابطہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آئے گی جب پہلے تم اللہ کی مدد کرو گے.
اب بندہ اللہ کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرے، اللہ کے دین کی خدمت کرے، اور اللہ جل جلالہ کی مکمل اطاعت کرے، اس کے دین کے بول بالا کے لیے اپنی تمام تر جد و جہد صرف کرے۔ یہ مطلب ہے اللہ کی مدد کرنے کا۔ اور جب اہل ایمان اللہ تبارک و تعالی کی مدد کرتے ہیں اس طریقے سے، تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرتا ہے اور دنیا میں انہیں کامیابی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے کچھ ضوابط ہیں۔ سب سے پہلا ضابطہ مومن بننا ہے کہ صحیح طریقے سے ایمان لایا جائے، اور ایمان وہ معتبر ہے میرے اور آپ کے لیے جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ آمنو کما آمن الناس۔ مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ اے لوگو ایمان لاؤ اس طریقے سے جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو گویا کہ صحابہ کرام میرے اور آپ کے لیے ایمان اور حق کا معیار بنائے گئے ہیں کہ میں اور آپ ایمان لائیں گے اسی طریقے سے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، جیسے ان کا اللہ پہ توکل تھا، جیسے ان کا بھروسہ تھا، جیسے ان کی ایمانی طاقت تھی، جیسے ان کے اندر دینی حمیت اور غیرت تھی۔ وہ تمام چیزیں جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر ہم صحیح اہل ایمان کہلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ایک لازمی شرط کو ہم پورا کریں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی مدافعت کرتا ہے۔ اللہ اگر دفاع کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تو اہل ایمان کی کرتا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو دنیا میں ہم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ ایمان وہ معتبر ہے جو صحابہ کا تھا۔ اب صحابہ کرام کے ایمان کا مطالعہ کیا جائے کہ ان کا توکل کس درجے کا تھا، ایمان کس درجے کا تھا، اور وہ چیزیں مسلمان ہر مسلمان اپنے اندر پیدا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی یہ پہلی ایک شرط ہوگی جو میں اور آپ پوری کریں گے۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ظلم کا دنیا سے خاتمہ ہو۔ مسلمان دوسرے پہ ظلم نہ کرے، دوسرے پہ کیا، کسی بھی انسان پر، کسی بھی جانور پر، کسی بھی ذی روح پر ظلم کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کا دشمن ہے، مسلمان دور رہا، ایک بھائی اپنے خونی بھائی کا دشمن ہوتا ہے، اس کا حق دباتا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی شرط ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، کمزور طبقات کی مدد اور دستگیری ہو۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ ینصر هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم واخلاصهم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد کرتا ہے بضعیفها، ان کے ضعیف لوگوں کی وجہ سے، کمزور طبقات کی وجہ سے اس امت کی مدد کی جاتی ہے، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کمزور لوگوں کی اخلاص کی وجہ سے، اور ان کمزور لوگوں کی نمازوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی امت کی مدد کرتے ہیں۔ تو کمزور طبقات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ امتیاز رکھا ہے کہ جب معاشرے میں کمزوروں کی مدد کی جائے، مظلوموں کا ساتھ دیا جائے، جو بیچارہ پسا ہوا ہے، چاہے معاشی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو، کسی طور پر پریشان حال ہے، تو اس امت کا بنیادی فرض یہ ہے کہ اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے ایک مسلمان یا مسلمان پوری امت کی مدد فرمائے گا، بشرطے کہ ہر مسلمان دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور اپنے معاشرے میں جو کمزور اور بے کس لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ دوسری بڑی شرط ہے۔
اور تیسری بڑی شرط کہ دین کا ماحول پیدا کیا جائے، نمازوں کا ماحول اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں پیدا کیا جائے۔ اس نماز کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے۔ اگر معاشرے سے نماز ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ سے یکسر کٹ چکا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو رابطہ تھا، جب وہ رابطہ ہی نہیں رہا تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتلاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک بڑے عذاب سے نجات دے گی۔ تجارت دو طرفہ ہوتی ہے، آپ کچھ بیچتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ نفع لیتے ہیں، اور خریدار کچھ ادا کرتا ہے، اس کے بدلے میں اپنی مطلوبہ چیز حاصل کرتا ہے۔ تو تجارت دو طرفہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ بتلاتا ہوں جس میں خسارہ نہیں ہے۔ دنیا میں آپ تجارت کرتے ہیں، کبھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ضمانت دے رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتلا رہا ہوں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اب اس میں ہماری طرف سے کیا ہوگا؟ ہم نے کیا پیش کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولی، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، ہر قسم کی جد و جہد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، چاہے تمہیں مال سے جہاد کرنا پڑے، جان سے جہاد کرنا پڑے، اپنی بدنی مشقتیں، صلاحیتیں استعمال کرنی پڑیں، اللہ کے راستے میں استعمال کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھو تو۔ اب یہ آپ کی طرف سے ہے کہ آپ نے ایمان رکھا اور دین کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اور اس جد و جہد میں نماز بھی آتی ہے، روزہ بھی آتا ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور بوقت ضرورت دین کے لیے اسلحہ اٹھانا بھی ہے اگر وہ طے شدہ ضابطوں کے اندر ہو۔ تو جب یہ چیزیں آپ پیش کریں گے اپنی طرف سے تو بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ دو طرفہ معاملہ ہے، آپ نے کچھ پیش کیا اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کو جنت میں داخل کیا۔ اور آگے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز اللہ تمہیں بطور اضافے کے عطا کرے گا، بونس میں تمہیں ملے گی، اور وہ ایسی چیز ہے جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی اور قریبی فتح تمہیں ملے گی۔ تو اللہ کی مدد کو مشروط کیا گیا، جب آپ اپنی طرف سے کچھ پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ایمان لائیں گے، جد و جہد کریں گے، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، ظلم کے خلاف اپنی حد تک آواز اٹھائیں گے، جب یہ تمام شرائط آپ پوری کریں گے تو فرمایا کہ نصر من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پھر مدد آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت کی جائے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، کونو انصار اللہ، مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ کونو انصار اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار بنو، اس کے دین کی نصرت کرو، اس کے دین کی خدمت کرو۔ کیسے؟ کما قال عیسیٰ بن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے، اپنے براہ راست صحبت یافتہ حضرات سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں میری مدد کون کرے گا؟ من انصاری اللہ، کہ دین کی نصرت میرے ساتھ کون مل کر کرے گا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریون نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اور ہم آپ کے شانہ بشانہ ہو کر دین کی خدمت کریں گے، نصرت کریں گے۔ تو یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ دین کی نصرت کے لیے جب اپنے آپ کو تیار کریں گے تو بدلے میں اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ایک بنیادی شرط کہ دنیاوی وسائل مہیا کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، قرآن کریم میں اس کا بڑا واضح حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کفار، ان غیر مسلم طاقتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو طاقت سے لیس کرو، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے معاملے میں۔
اب یہاں پر مجھے اور آپ کو تیاری کا حکم دیا اور تیاری میں دو الفاظ استعمال کیے. پہلے فرمایا من قوت کہ طاقت حاصل کرو, اور پھر خاص طور پر اسلحے کی طاقت کے بارے میں فرمایا ومن رباط الخیل. اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے, آلات جہاد تھے. آج کل اسلحہ ہے, جدید ٹیکنالوجی ہے. تو رباط الخیل سے مراد تو اسلحے کے میدان میں, دفاعی میدان میں اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے. اور جو پہلے قوت فرمایا اس میں عموم ہے, اس میں ہر طرح کی طاقت ہے, اس میں تعلیمی طاقت بھی ہے, اس میں اخلاقی برتری بھی ہے, اس میں معاشی برتری بھی ہے, اس میں معاشرتی برتری بھی ہے, کہ ان تمام میدانوں میں مسلمان اپنے آپ کو تیار کریں کہ معاشی طور پر وہ غیر مسلم طاقتوں سے آگے ہو, اخلاقیات کے میدان میں ان سے آگے ہوں, معاشرت اور معیشت کے میدان میں ان سے آگے ہوں, تعلیم کے میدان میں ان سے آگے ہوں. غرض دنیا کا جو بھی جدید تقاضا ہو اس تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اس میدان میں غیر مسلم طاقتوں سے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. یہ ہے غیر مسلم طاقتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا, کہ ہر قسم کے میدان میں ان پر برتری, دفاعی میدان میں بھی اور دیگر میدانوں میں بھی. جب یہ تمام شرائط ہم پوری کریں گے, اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا میں اور آپ انتظار کریں گے, اور اللہ کی مدد آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے سر پر کفن باندھ کر نکل جاؤں کہ میں امریکہ پہ حملہ کروں گا, تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میری جان جائے گی. انفرادی طور پر مجھے ہو سکتا ہے ثواب مل جائے, اللہ کے ہاں اجر مل جائے, لیکن اس طریقے سے اللہ کی مدد کا انتظار کرنا حماقت ہوتی ہے. کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد کو مشروط کیا ہے کہ پہلے تم کچھ کرو, ان ضوابط سے گزرو, پہلے ذرا معاشرتی طور پر محنت ہو, ایمان پر محنت ہو, طاقت کے معاملے میں محنت ہو, مادی وسائل کا حصول ہو, ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو خود کفیل کرو, اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا انتظار کرو. پھر اللہ جل جلالہ مدد فرماتے ہیں. تو فرمایا ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے, اللہ کے دین کی مدد کرو گے ان تمام تر ضوابط کے مطابق, تو ینصرکم, تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے. اور گزشتہ اقوام میں آپ دنیا کی تاریخ دیکھیے, دنیا کی تاریخ گواہی دے گی کہ جب اہل ایمان اس طریقے سے دنیا میں رہتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی طرف متوجہ ہوئی. بنی اسرائیل بڑی معروف قوم گزری ہے, اور میرے اور آپ کے لیے ان کے واقعات میں بڑا درس اور بڑا سبق ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو بیان کیا. یہ قوم بڑی لاڈلی تھی, لیکن یہ عروج و زوال سے گزرتی رہی ہے. کبھی ان پہ عروج آتا, کبھی ان پہ زوال آتا, پھر یہ دنیا میں عروج حاصل کرتے, پھر ان پہ زوال آتا. سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ طے کر دیا تھا, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن, کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے. اور ظاہر ہے جب جب قوم فساد مچائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا. تو تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اور جب پہلی مرتبہ انہوں نے زمین میں فساد مچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ طاقتور اقوام ان پہ حملہ آور ہوئی, وہ ان کے گھروں میں گھس گئے, ان کو ذلیل اور رسوا کیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک وعدہ تھا جو پورا ہو کے رہا, کہ جب تم فساد مچاؤ گے, دین کے راستے سے ہٹو گے, اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت سے انکار کرو گے, تو اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جانشین تھے, ان کے دور میں ذرا بنی اسرائیل اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے. جب راہ راست پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برتری عطا کی, عروج عطا کیا, انہیں بیت المقدس پر فتح عطا کی. اور اس قوم پر فتح ان کو ملی جس قوم سے لڑنا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وبال جان بنا ہوا تھا. کہ
موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑی، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے قوم عمالقہ سے لڑنا۔ لیکن جب یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں انہوں نے اپنی اصلاح کی، پیغمبر کی بات پر کان دھرے، تو اللہ نے ان کی مدد کی، ان کو نصرت عطا کی اور ان کو عروج ملا، اور یہ عروج 300 سال تک جاری رہا۔ اسی عروج کے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے 300 سالہ دور عروج کا نقطہ کمال آ چکا تھا۔ بھرپور طریقے سے انہوں نے دنیا پر حکومت کی، عزت اور فتح کے شادیانے بجائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے درمیان اختلافات پھوٹ پڑے۔ حضرت سلیمان کی عظیم سلطنت کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا آپس میں اختلافات کی وجہ سے۔ جب اللہ کے دین سے ہٹے، اپنا اتحاد پارا پارا کیا، اختلافات ان میں نمودار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غیر مسلم طاقتوں کو مسلط کیا، جو اس زمانے میں غیر مسلم تھیں، اللہ کے باغی طاقتیں تھیں۔ اور بنی اسرائیل کی دونوں سلطنتیں جو حضرت سلیمان کی عظیم یادگار تھی، اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھوں ان کو نیست و نابود کیا اور انہیں غلام بنا کر بابل لے جایا گیا۔ 100 سال تک یہ بابل میں غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ انہیں عروج عطا کی۔ عروج کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے صلحانہ کوششیں شروع کی تھی، چنانچہ لوگوں نے ان کی آواز پر کان دھرے۔ جب انہوں نے اپنی اصلاح کا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو عروج عطا کی، دوبارہ انہیں سلطنت ملی، پھر انہیں بادشاہتیں ملی اور دنیا میں ان کو عروج ملا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی تو اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رومی طاقتوں کو مسلط کیا، جنہوں نے ان کو غلام بنایا، بیت المقدس کو نیست و نابود کیا اور بنی اسرائیل کے لاکھوں افراد کو قتل کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی داستان ہے کہ جب کبھی وہ اللہ کی مدد کے لیے، دین کی نصرت کے لیے تیار ہوتے تھے، اپنی اصلاح کرتے تھے، تو اللہ کی جانب سے مدد آتی تھی، اور جب کبھی وہ روگردانی کرتے تھے، پیغمبروں کی تعلیمات سے منہ پھیرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں پیغمبروں کی نسل ہونے کے باوجود دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتا تھا۔ آپ اپنی امت کو دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اسلام کا آغاز بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں ہوا۔ صحابہ کرام ابتداء میں بڑی قسم پرسی کا شکار تھے، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، ہر اعتبار سے کمزور، لیکن دین پہ سختی سے کاربند، اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کے لیے ہر وقت تیار۔ پھر اللہ نے نصرت فرمائی، اللہ کی مدد آئی، اور مدینہ منورہ کی شکل میں مسلمان کو ایک ٹھکانہ ملا، اور ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی۔ لیکن یہ مدد اس وقت آئی جب صحابہ کرام ہر اعتبار سے دنیا میں بے نظیر قوم تھی، اخلاقی اعتبار سے ان کا ثانی نہیں تھا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے حق کے حوالے سے کس قدر حساس تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے نامور صحابی ہیں، بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ پردیسی تھے، آزاد کردہ غلام تھے، اور اس زمانے میں عربوں کے کلچر میں غلاموں یا آزاد کردہ غلاموں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام نے آ کر یہ تفریقات ختم کی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال ایک مرتبہ کسی مجلس میں شریک تھے، کوئی مشورہ ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ذر نے کوئی مشورہ پیش کیا، حضرت بلال نے فرمایا کہ یہ مشورہ غلط ہے۔ حضرت ابو ذر کو غصہ آیا اور فرمایا، او کالی ماں کے بیٹے، تم میری بات کو غلط کہتے ہو۔ حضرت بلال حبشی تھے، رنگ کے کالے تھے، تو حضرت ابو ذر نے یہ سخت جملہ کہا ان کو کہ او کالی ماں کے بیٹے، تم میری بات کو غلط کہتے ہو۔ حضرت بلال کو یہ بات بری لگی، لگنی بھی چاہیے تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور یہ معاملہ کہہ سنایا۔ پیچھے ابو ذر بھی آگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو ذرا نصیحت فرمائی اور سخت انداز میں نصیحت فرمائی،
اور فرمایا کہ تمہارے اندر جاہلیت کی عادات ابھی باقی ہیں، تمہارے اندر جاہلیت کے اثرات ابھی باقی ہیں، کہ یہ جو نسلی تفاخر ہے کہ وہ کالا ہے میرا رنگ اور ہے، یہ تو نسلی تفاخر جاہلیت سے متعلق ہے، اسلام نے تو اس کو مٹایا ہوا ہے، اور تمہارے اوپر جاہلیت کے اثرات ابھی تک موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر پہ اس کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ باہر نکلے، اور جب حضرت بلال نکلے تو حضرت ابو ذر ان کے سامنے زمین پر لیٹ گئے، اپنا ایک رخسار زمین پہ رکھا، حضرت بلال سے فرمانے لگے کہ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میرا یہ رخسار اسی طریقے سے خاک میں لوٹتا رہے گا۔ یہ صحابہ کرام کا معاشرہ تھا کہ غلطی ہوئی بشری تقاضے کے تحت، لیکن فوری طور پر معافی کا وہ انداز اختیار کیا کہ بھائی تو کیا دشمن بھی معاف کر دیتا ہے، تو اخلاقی طور پر جب اس برتری پہ تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر میدان میں پھر ان کی مدد کی۔ بدر میں 313 اترتے ہیں، اللہ جل جلالہ فرشتوں سے مدد فرماتے ہیں اور اعلان بھی کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور اگر یہ یکبارگی تمہارے اوپر حملہ آور ہوں تو اللہ جل جلالہ 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور سیرت کی کتابوں کو آپ دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی بیانات یہ واضح کرتے ہیں کہ فرشتوں نے عملی طور پر بدر کی لڑائی میں قتال میں حصہ لیا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ بدر میں ایک صحابی کسی مشرک کا پیچھا کر رہے تھے، ابھی وہ اس مشرک تک پہنچے نہیں تھے کہ اچانک وہ مشرک زمین پر گر پڑا اور ایک آواز سنائی دی کہ حیزوم آگے بڑھو۔ وہ صحابی آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اس مشرک کی صورتحال، تو اس کی ناک پھٹی ہوئی تھی، پورا چہرہ وہ ایسا نیلا تھا جیسے کوڑوں کی زد میں آیا ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، کہ تیسرے آسمان کے فرشتے تھے جنہوں نے اس صحابی کی مدد کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت ابو بکر کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل ہیں اور دوسرے کے ساتھ میکائیل۔ اور بھی متعدد روایات ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت فرمائی، لیکن یہ نصرتیں اس وقت تھیں جب مسلمان اللہ کے دین کی مدد کے لیے اور دین پر عمل کے لیے تن من دھن سے آمادہ تھے، وہ دین کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے معاشرے میں عدل تھا، انصاف تھا، ظلم کا خاتمہ کر چکے تھے، بے حیائی کا خاتمہ ہو چکا تھا، اب حیا کا دورہ تھا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال تھا، نمازوں کا ماحول تھا، پیغمبر کی اطاعت ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے کی جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس طریقے سے دنیا میں انہیں سرفرازی عطا کی۔ دفاعی میدان میں صحابہ کرام کو یہ برتری دی کہ کہاں 313 مسلمان بدر کی لڑائی میں بے سر و سامانی کی حالت میں میدان میں موجود ہیں، اور کہاں یہ تعداد بڑھتے بڑھتے فتح مکہ میں 10,000 تک پہنچی، حنین میں اس سے آگے پہنچی، تبوک میں 30,000 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ مسلمانوں کی فوج میں موجود تھے، اور دفاعی طور پر اللہ نے مسلمانوں کو وہ استحکام عطا کیا کہ آگے جا کر ایران اور روم کی سلطنتیں مسلمانوں کی قدموں میں جھک گئیں۔ یہ دفاعی میدان میں اللہ نے مدد کی۔ معاشی میدان کو آپ دیکھیں تو جہاں مسلمان ایک ایک لقمے کو محتاج تھے، معاشی طور پر تنگ تھے، لیکن جب اللہ کے دین کی مدد کی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے معاشی طور پر مسلمانوں کو اتنی فراوانی عطا کی کہ حضرت عمر کے دور میں کسرا کے دربار کے خزانے وہ سارے عمر فاروق کے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور حضرت عمر جولیاں بھر بھر کر مسلمانوں کو جواہرات دے رہے تھے۔ تو یہ خلاصہ یہ ہے اس کا کہ جب مسلمان اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی بدلے میں اس کی مدد کرے گا۔ دفاعی میدان میں بھی مدد ہوگی، معاشی میدان میں بھی مسلمانوں کو فراوانی ملے گی، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو کچھ شرائط پوری کرنی ہوں گی، اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ انفرادی زندگی اگر میں اور آپ تبدیل کر دیں تو معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔
اب میں اور آپ ہی چاہتے ہیں کہ حکومت تبدیلی لائے، معاشرہ تبدیل ہو جائے، میں ویسا ہی رہوں، میں پنجاب پولیس کی شکوے کروں کہ وہ بڑی ظالم ہے اور میں نے بہن کا حصہ دبایا ہوں، دودھ میں میں ملاوٹ کروں، پھلوں میں میں خرد برد کروں، اور جو میرا بس چلے 1 روپے کا ہی کیوں نہ ہو میں اس کو آگے پیچھے کرتا رہوں، اور پھر شکایت کروں کہ حکومت پنجاب پولیس کو تبدیل کیوں نہیں کرتی، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ پہلے مسلمان اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، انفرادی طور پر میں اپنے آپ میں تبدیلی لاؤں گا، پھر اپنے گھر میں تبدیلی لاؤں گا، پھر اپنے محلے پر محنت کروں گا، اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالی معاشرہ تبدیل کر دے گا۔ ورنہ یہ جو آج کل کی صورتحال ہے یہ وہی صورتحال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے اوپر غیر مسلم طاقتیں پل پڑیں گی، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گی اور ایک دوسرے کو تمہارے خلاف ایسے بلائیں گی جیسے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے، یعنی اس وقت مسلمان کم ہوں گے جو غیر مسلم طاقت اس طریقے سے چیر پھاڑ کر کھانے کو تیار ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں زیادہ ہوگے لیکن وہ تعداد سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا روب غیر مسلموں سے ختم کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر وہن کو پیدا کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے بھاگنا، بزدلی۔ جب یہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگی تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوگی جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مومن نیک انسان برائی کے ماحول میں ہوگا، وہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ کی جانب سے ارشاد ہوگا کہ تم اپنے بارے میں مانگو تو تمہیں عطا کریں گے، تمہارے ذاتی حوائج ہم پورے کریں گے، لیکن معاشرے کے بارے میں تمہاری دعائیں قابل قبول نہیں ہیں۔ شکوہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نیک لوگ موجود ہیں، ان کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حرمین میں رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں تو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ حدیث سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک نیک مسلمان معاشرے کے لیے دعا کرے گا، لیکن اللہ کی جانب سے ارشاد ہوگا کہ تم اپنے بارے میں مانگو، اپنے بارے میں مانگو گے تو ہم قبول کریں گے، مسلمان معاشرے کے بارے میں تمہاری دعائیں ہمیں قبول نہیں ہیں اس لیے کہ انہوں نے مجھے ناراض کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ وہی دور ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ اللہ کی مدد سے ہم محروم ہیں، محروم ہونے کی وجہ سے ہر محاذ پر مسلمان ذلیل اور رسوا ہے۔ اللہ کی مدد سے محروم ہو کر صورتحال یہ ہے کہ دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قبولیت کا درجہ اختیار نہیں کرتی۔ ان حالات کو اگر تبدیل کیا جا سکتا ہے تو اس ایک آیت کی روشنی میں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو تو بدلے میں ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔